یا عین صاد حروف مقطعات کا مفہوم کیا ہے؟ تو اس وقت امام نے فرمایا کاف سے مراد کربلا ہے، کاف سے مراد کربلا ہے، یعنی کربلا معلیٰ میں جتنے بھی مظالم، جو بھی مصیبتیں اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ کربلا میں ہوئی ہیں، ان سب کا ذکر حروف مقطعات کے ہر حروف کے ذریعے کیا گیا۔ کہ آئین کو جب پڑھو گے تو احساس ہوگا کربلا میں عطش بھی ہے، یہ کا جب ذکر کرو گے تو احساس ہوگا کہ عطش میں جس نے مبتلا کیا تھا اس کا نام یزید ہے، اس کا نام یزید ہے کا جب تذکرہ کرو گے تو یہ معلوم ہو جائے گا ہے سے مراد ہلاکت ہے۔ لیکن عزیزان گرامی ساتھ سے مراد امام نے فرمایا صبر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری آیہ کریمہ میں اللہ نے مکمل طور پہ کربلا کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے، حق والوں کو بھی سمیٹا ہے، باطل والوں کو بھی سمیٹا ہے، جو لوگ زندہ ہیں ان کا بھی ذکر کیا، جو لوگ مٹ گئے ہیں ان کا بھی ذکر کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ کس کی سمجھ میں آئے گا؟ یہ اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ لا ریب فی، جس کے بارے میں یعنی قرآن میں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب سمجھ میں آیا جس طریقے سے قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اسی طریقے سے نوکے نیزہ پہ جو تلاوت کر رہا تھا وہ بھی متقیوں کے لیے آئیڈیل ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی تو سوال یہ کیا ہے؟ یعنی یہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور قرآن کہتے کسے ہیں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے جس کو اللہ نے اپنے حبیب کے سینے پہ نازل کیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ قرآن کی برکت، قرآن کی عظمت، قرآن کی تلاوت کا ایک شرف ہے، ایک ثواب ہے، ایک الگ ثواب ہے۔ عزیزان گرامی یعنی قرآن ہر انسان پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت ہر انسان کرتا ہے، لیکن قرآن کا پڑھنا کمال نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا کمال ہے، قرآن میں غور و فکر کرنا کمال ہے، قرآن میں تدبر کرنا کمال ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو قرآن میں تفکر کرتا ہے، جو قرآن میں تدبر کرتا ہے، وہی اپنی نماز میں تفکر کرتا ہے، جو قرآن میں تدبر کرتا ہے وہی اپنی نماز میں تفکر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذکر کرنا اور ہے، فکر کرنا اور ہے۔ ذکر تو ہر انسان کر لیتا ہے، لیکن ذکر کرنے کے بعد مجھے بتلائیے کہ ہر انسان ذکر کرنے کے بعد حاصل کیا چیز کرتا ہے، اسے کیا چیز مل جاتی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی جو قرآن میں قرآن کے ذکر کو کرتا ہے، قرآن میں فکر بھی کرتا ہے، اس کی منزل الگ ہے، اس کا مقام الگ ہے، اس کا مرتبہ الگ ہے، اس کا مزاج الگ ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ بھئی یزید کی طرف ایک طرف 72,000 کربلا میں ایک طرف 72 افراد ہیں، بھئی قرآن کا ذکر سب قرآن سب پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، لیکن قرآن میں تدبر نہیں کر رہا ہے، قرآن میں تفکر نہیں کر رہا ہے، قرآن میں تفاہم نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قرآن میں تفکر کرتا ہے، تفاہم کرتا ہے، اس کا کمال الگ ہے، اس کی منزل الگ ہے، اس کا مقام الگ ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ اس سے بڑی دلیل کوئی ہے ہی نہیں۔ کربلا کے میدان میں مکمل طور پہ قرآن کے پڑھنے والے دونوں طرف ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے دونوں طرف ہیں، حافظ قرآن دونوں طرف ہے، قرآن کو ہر ایک پڑھ رہا ہے۔ لیکن مجھے بتلائیے جو قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، انہوں نے قرآن کو کتنا سمجھا، قرآن سے کتنا عبرت حاصل کی، قرآن سے کتنے مفاہیم کو لیا؟ تو ہر ایک یہی کہے گا ہم قرآن پڑھ رہے تھے، ہم ذکر الہی کر رہے تھے۔ ارے ذکر الہی سمجھ کے جو کرتا ہے اسے حسین ملتا ہے۔ ذکر الہی جو سمجھ کے کرتا ہے، تدبر سے کرتا ہے، اسے حسین ملتا ہے۔ لیکن جو ذکر الہی فارمیلٹی سے کرتا ہے،
تو اسی کے سامنے اسی قرآن کو پتھر کی شکل میں نیزے پہ بلند کیا جاتا ہے، وہ احترام کے قائل نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا قرآن پڑھنے والے دو طرح کے ملے، ایک تو قرآن کو نوکے نیزہ پہ بلند کیا، اور ایک وہ ہے جس کا اثر نوکے نیزہ پہ بلند کیا، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ ایک وہ ہے جس کا سر نوکے نیزہ پہ بلند کیا گیا، اور کچھ لوگ وہ تھے جو قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن کو نیزے پہ بلند کر دیا، قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن کو نیزے پہ بلند کر دیا، لیکن جو نیزے پہ بلند کیا انہوں نے خدا کے ذکر کو سمجھا نہیں، خدا کے کتاب کو سمجھا نہیں، خدا کے کتاب پہ تدبر کیا نہیں۔ اگر خدا کی کتاب پہ تدبر کرتے تو کبھی خدا کی کتاب کو نیزے پہ بلند نہ کرتے۔ واقعہ آپ کے سامنے ہے، اس منزل پہ نہیں جانا ہے، لیکن عزیزان گرامی، میں نے کہا کہ جو تفکر کرتا ہے قرآن میں، تفہم کرتا ہے، اسے کیا ملتی ہے؟ اسے ایک نعمت ملتی ہے، ابدی نعمت مل جاتی ہے۔ یہ جملہ بدل کے کہہ دوں، جو قرآن میں تدبر کرتا ہے، قرآن کا ذکر کرتے ہوئے فکر کرتا ہے، اسے حیات جاویدانی مل جاتی ہے۔ اور قریب کر دوں آپ کو، جو قرآن میں تفکر کرتا ہے، قرآن کا ذکر و تفکر کے ساتھ کرتا ہے، قرآن کے ذکر میں تفاہم کرتا ہے، تو اسے حیات جاویدانی تو ملتی ہے، لیکن حیات جاویدانی وہ حیات جاویدانی ملتی ہے جو عزادار کی شکل میں ہوتی ہے، جو عزادار کی شکل میں ہوتی ہے، ماتمدار کی شکل میں ہوتی ہے۔ اب دلیل آپ کے سامنے، یعنی یزید کا لشکر پورا قرآن پڑھ رہا ہے، ہر ایک نماز پڑھ رہا ہے، ہر ایک عبادت کر رہا ہے، ہر ایک سجدے کو دوست رکھ رہا ہے، ہر ایک رکوع کو دوست رکھ رہا ہے۔ اگر ان سے سوال کیجئے آپ نماز کہاں پڑھتے تھے، تو وہ یہی کہیں گے ہم سے بڑا کوئی نمازی نہیں، وہ یہی کہیں گے ہم سے بڑا کوئی روزے دار نہیں، وہ یہی کہیں گے ہم سے بڑا کوئی نمازی نہیں۔ میرا سوال یہ ہے، آپ کو یہ نماز کس نے دیا؟ آپ کو یہ نماز کس نے دیا؟ تو یہی کہیں گے اللہ نے۔ میں کہوں گا کیا اللہ نماز دینے آیا تھا؟ کیا اللہ نماز دینے آیا تھا؟ کیا اللہ نماز پہنچانے آیا تھا؟ اللہ نے نماز کی تھیوری بتائی، توجہ کیجئے گا، اللہ نے نماز کی تھیوری بتائی، اللہ نے نماز کی تھیوری بتائی ہے، لیکن عزیزان گرامی اس کا پریکٹیکل کیا رسول نے، اور رسول نے پریکٹیکل کر کے نماز کو پہنچایا۔ اب جب نماز مٹنے والی تھی، لوگ نماز کو مٹا رہے تھے، تو اسی رسول کا نواسا حسین کربلا کے میدان میں نماز کو سجدے کے عالم میں اپنے سر کو پیش کر کے دنیا والوں کو بتلایا۔ یاد رکھو، جس گھر سے بنیاد دین رکھا جاتا ہے، اسی پہ ذمہ داری ہے کہ جب حرف آ جائے اسے بچائے۔ یہی وجہ ہے رسول نے نماز پہنچائی، علی نے نماز پہنچائی، علی نے نماز پہنچائی، حسن نے نماز پہنچائی، لیکن جب اللہ کا ذکر مٹ رہا تھا، حسین نے کھڑے ہو کے ان سب کو بچایا تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے حسین کیا ہے، رسول کیا ہے۔ لانے والے کو رسول کہتے ہیں، بچانے والے کو حسین کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، اس کا مطلب کیا؟ یعنی ذکر دونوں طرف ہو رہا ہے، لیکن جو ذکر میں تفکر کرتا ہے، تفہم کرتا ہے، تفہم تفکر کرنے کے بعد اسے ایک ایسی نعمت مل جاتی ہے، یہ جملہ بدل کے یوں کہہ دوں کہ اسے ایک ایسا راستہ مل جاتا ہے جس راستے میں اندھیرا نہیں ہوتا، ایک ایسی راہ مل جاتی ہے جس راہ میں اندھیرا نہیں ہوتا۔ ہے یزید کا لشکر، سب نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز پڑھتے پڑھتے میرا سوال یہ ہے کہ وہ جو ذکر کر رہے ہیں سبحانہ ربی العالی و بحمدہ، یا سبحانہ ربی العظیم و بحمدہ، ذکر خدا تو کر رہے ہیں، یا سورہ حمد کی تلاوت میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، یعنی عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی۔ مدد کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے۔
آپ مجھے بتلائیے جب اللہ سے مدد مانگ رہے ہو تو ہر جگہ مدد تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن کربلا کے میدان میں عبادت کرتے ہوئے یزیدی لشکر جب کہہ رہا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اس سے مدد مانگتے ہیں، تو مدد کس چیز کی مانگ رہے ہو؟ مدد کس چیز کی مانگ رہے ہو؟ کس چیز کی مدد مانگ رہے ہو؟ کیا اس لیے مدد مانگ رہے ہو جس مقصد کے لیے حسین، جس مقصد کے لیے یزید نے بھیجا، اور مقصد میں کامیابی کی مدد؟ تو تمہاری مدد اللہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ ہر جگہ تمہارا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کربلا کے میدان میں یزیدی لشکر کا نہیں ہو سکتا۔ توجہ کیجئے گا، اللہ یزیدی لشکر کا کربلا کے میدان میں نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے جو کہہ رہے ہو کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں؟ عبادت تو سمجھ میں آ رہی ہے، مدد کس چیز کی مانگ رہے ہو؟ مدد کس چیز کی مانگ رہے ہو؟ لیکن انہی عبادت کرنے والوں میں ایک عابد ہے جس کا نام حر ابن یزید رہائی ہے، وہ باقاعدہ ذکر کر رہا ہے، ذکر کرتے کرتے اس میں فکر بھی کر رہا ہے، اتنی فکر کیا رات میں فکر کرتے کرتے کہ صبح نمودار ہوئی، صبح نمودار ہو کے حسین کی خدمت میں آ رہا ہے۔ اب سمجھ میں آیا جو نماز کے ذکر میں فکر کرتا ہے اسے حسین مل جاتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ کمانڈر نے حر ابن یزید رہائی لشکر کا کمانڈر ہے، اور یہ لشکر کا کمانڈر باقاعدہ طور پہ اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، لیکن ذکر میں فکر کر رہا ہے، تدبر کر رہا ہے کہ ہم ذکر تیرا کر رہے ہیں، لیکن غور و فکر کر رہا ہے کہ ذکر سے ہمیں جانا کہیں اور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان ذکر میں فکر کرتا ہے تو وہ ہوتا ضمیر پہ ہے، لیکن اس کا شمار معراج پہ ہوتا ہے، اس کا شمار معراج پہ ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ انسان کے جسم کے سب سے بلند اعضاء کا نام کیا ہے؟ اعضاء میں سب سے بلند عضو کیا ہے؟ سر ہے۔ انسان کے جسم میں جو سب سے بلند ہے وہ کیا ہے؟ سر ہے۔ سر ہمیشہ بلند رہتا ہے، آپ بیٹھیں گے تب بھی سر بلند رہے گا، آپ کھڑے ہوں گے تب بھی سر بلند رہے گا، آپ سواری پہ چلیں گے تب بھی سر بلند رہے گا۔ یعنی جسم کے اندر سارے اعضاء میں جو سب سے بلندی پہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ سر ہے یا نہیں؟ اس کا نام کیا ہے؟ سر ہے۔ جب ہمارا سر بلند ہے اس کا مطلب سب سے بلند سر ہے، لیکن آپ مجھے بتلائیے جو سب سے بلند ہے جسم میں اعضاء میں اسے سر کہتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ تمہارا سر جو سب سے بلند ہے، جب تم اسے میری بارگاہ میں جھکاؤ گے، اور میری بارگاہ میں جھکنے کے بعد جتنا ہی جھکتا جائے گا اتنا ہی تمہارا سر بلند ہوتا جائے گا۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبیوں کی معراج کا نام بلندی ہے، عزاداروں کی معراج کا نام سجدہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ تو عزاداروں کی معراج کا نام کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ یعنی عزادار جب سجدہ کرتا ہے تو اس کی معراج ہوتی ہے۔ اسی لیے حسین سے پہلے ساری معراج عرش پہ ہو رہی ہے۔ معراج کا نام عرش ہے، یعنی عرش کیا بلندی، عرش کیا بلندی۔ لیکن عزیزان گرامی جب عرش بلندی کو کہتے ہیں کہ عرش یعنی بلندی ہے اور ساری معراج بلندی پہ ہو رہی ہے، لیکن حسین کی شہادت کے بعد، حسین کی شہادت کے بعد ساری بلندی کہاں ہے؟ آپ ایک انسان سے پوچھئے تمہیں سب سے زیادہ فخر و مباحت کہاں ملتا ہے؟ وہ یہی کہے گا کہ جب ہم کربلا پہنچ جاتے ہیں، جب ہم عزا خانے پہنچ جاتے ہیں، جب ہم مجلس حسین میں پہنچ جاتے ہیں، جب ہم
مجلس حسین میں شرکت کرتے ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے ہم بہت بلند مقام پہ ہیں، ہمیں یہ احساس ہوتا ہے ہم بہت اعلیٰ مقام پہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ حقیقت ہے کہ فرش عزا پہ بیٹھنے والے جب فرش عزا پہ بیٹھتے ہیں ان کو ان کی بلندی کا احساس نہیں ہوتا، ان کو ان کے کمالات کا احساس نہیں ہوتا، لیکن وہ اتنے بلند ہوتے ہیں کہ جتنی بلند ہستیاں ہیں ساری بلند ہستیاں جنت چھوڑ کے فرش عزا پہ آ جاتی ہے۔ اب اگر نماز میں ہر عزادار یہی تو دعا کرتا ہے، اے میرے پالنے والے، اے میرے پالنے والے، تمام مومنین مرحومین کو جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما، جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہمیں امام کے پڑوس بنانا، امام کا پڑوسی بنانا، امام کا پڑوسی بنانا۔ ہر نماز میں دعا کرتا ہے عزادار، ہر نماز میں مومن دعا کرتا ہے، لیکن اب آپ مجھے بتلائیے دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن کبھی عزادار اس پہ غور نہیں کرتا، اس پہ تفکر نہیں کرتا، اس پہ تفاہم نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ پڑوسی کا مطلب کیا ہے؟ پہلو میں بیٹھنا، ہمسایہ ہو کے رہنا۔ اس کا مطلب کیا؟ بھئی جب فرش عزا بچھتا ہے، بچھنے کے بعد جنت والے جنت چھوڑ کے آ جا رہے ہیں، تو یاد رکھیے مالک فرش عزا کا نام مالک فرش عزا کا نام زینب کبریٰ ہے، جس نے فرش عزا کی بنیاد رکھی ہے۔ سجانے والوں کا نام چہاردہ معصومین ہے، ان کے ہمسایوں کا نام عزادار حسین ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ زینب نے فرش عزا کی بنیاد رکھی، سب سے پہلی مجلس جناب زینب نے کیا، اور زینب نے ایسی فرش عزا بچھائی کہ آج ہر علاقے میں حسین کے نام کی فرش عزا کا اہتمام ہو رہا ہے۔ ہر جگہ فرش ماتم بچھایا جا رہا ہے، فرش عزا بچھائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ماں کو جب پرسہ دینا ہوتا ہے یا فرش ماتم پہ دیا جاتا ہے یا فرش عزا پہ دیا جاتا ہے۔ وہ ماں فرش ماتم پہ بھی آتی ہے، فرش عزا پہ بھی آتی ہے، اور اپنے لال حسین کے زخموں کا مرہم لینے کے لیے جب عزادار اپنے آنکھوں سے اشک جاری کرتا ہے تو یہ اشک زمین پہ نہیں گرتے۔ ایک ماں رومال پھیلائے ہوئے اسی رومال میں ان آنسوؤں کو جمع کر لیتی ہے، اور آنسوؤں کو جمع کرنے کے بعد یہ ماں سیدھے کربلا معلی جاتی ہے، اور جانے کے بعد یہ ماں اپنے لال کے زخموں پہ اس مرہم کو لگاتی ہے۔ یہ مرہم زخموں کا مرہم ہے، یہ آنسو حسین کے زخموں کا مرہم۔ لیکن ارباب عزا آج جب ہم روتے ہیں ہمارے رونے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، ہمارے رونے پہ کوئی اذیت نہیں ہے، ہم جتنا چاہیں حسین کے نام پہ روئیں، جتنا چاہیں حسین کے نام پہ اشک بہائیں، لیکن ارباب عزا ایک بچی ہے جو اپنے بابا کو یاد کر کے رونا چاہتی ہے، جب بھی روتی ہے تو اسے ملائین رخسار پہ تماشے لگاتے ہیں، اسے تازیانے لگائے جاتے ہیں۔ بچی فریاد کرتی ہے، چچا بچاؤ، اے چچا بچاؤ، اے چچا۔ ارے جب تک آپ موجود تھے اس وقت تک کسی میں ہمت نہیں تھی جو ہمارے خیمے کے قریب آ جائے، لیکن اے چچا آپ کے مرنے کے بعد، اے بابا آپ کی شہادت کے بعد ہمارے خیموں میں آگ لگا دی گئی، ہمارے سروں سے چادریں چھین لی گئی، اے بابا ہمیں تعزیانے لگائے گئے، اے بابا ہم پہ اتنا ظلم کیا گیا، اے بابا کہ ہم اگر سے کہیں بیٹھنا چاہتے ہیں ہمیں بیٹھنے نہیں دیا جاتا۔ ارباب عزا یہ سارے منظر سجاد کیسے دیکھ رہے ہوں گے، لیکن عزادارو سجاد نے بھی یہ منظر دیکھا، اور سجاد کی مصیبت تو اور مصیبت ہے۔ ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، کمر میں لنگر، بیمار ماں
امام. اس طریقے سے کربلا سے کوفہ ارباب ازا جب کربلا سے کوفہ پہنچے مقتل لکھتا ہے کسی نے مدینے میں چوتھے امام سے سوال کیا تھا. منال کہتے ہیں مولا اے مولا ہم کوفے میں موجود تھے لیکن کوفے کا منظر الگ تھا. کہا کیا الگ تھا؟ کہا مولا ہم نے دیکھا ہم نے سنا یہ ہے کہ جب مختب کوفے کے دربار میں جناب مسلم کو لایا گیا تھا تو جناب مسلم سر کو بلند کر کے آئے تھے, سر اٹھا کے آئے تھے, سر جھکا ہوا نہیں تھا, باقاعدہ طور پہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے. لیکن ارباب ازا کہا اسی کوفے میں جب آپ کو لایا گیا مولا آپ کا سر جھکا کیوں تھا, آپ کا سر جھکا ہوا کیوں تھا؟ اتنا سننا تھا سجاد رونے لگے, تڑپ کے کہتے ہیں اے منال کوفی ارے جو تو کہتا ہے میرا سر جھکا کیوں تھا, یاد رکھو میرا سر جھکا کیوں نہ رہے, مسلم چچا کا سر بلند کیوں نہ ہو. ارے میرا چچا مسلم جب بازار ایسے گزارنے کے بعد میرے چچا کو جب کوفہ میں لایا گیا میرا چچا تنہا تھا, اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا, لیکن جب مجھے لایا گیا میری ماں بہنیں سر کھلے ہوئے ہاتھ پسے گردن بدے, میں سجاد کس طریقے سے اپنے نظر کو اٹھا کے چلو. اجرکم الزہرا جزاک اللہ خیر الجزا. ہاں ارباب ازا آپ کے رونے کی آواز بلند ہے, بس ارباب ازا دو فقرے ہیں زحمت تمام ہے. ارباب ازا جب کوفے پہ لایا گیا تاریخ بتلاتی ہے کہ جیسے ہی کوفے کا دروازہ آ گیا اب چوتھے امام ہیں, تمام بیبیاں ہیں, ہاتھ پسے گردن بدے ہیں, سر پہ چادر نہیں ہے. یہ ہوا کہ دربار میں داخل کیا جائے, جیسے داخلہ دربار میں ہونے لگا ایک آواز آئی السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ. ارباب ازا جیسے یہ آواز آئی کہ ایک مرتبہ قافلے کے لوگ تڑپ گئے کہ آخر یہ کون ہے جو آواز دے رہے ہیں. پھر آواز آئی السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ, اے رسول کی بیٹی تم پہ میرا سلام. ارے یہ کون ہے جو یہاں ہمیں سلام کر رہا ہے؟ ارباب ازا اب جو زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا, ہٹانے کے بعد جو دیکھا کیا دیکھا, بھیا مسلم کا ساتھ دارالامارہ پہ آویزہ ہے. ایک فقرہ کہا اے بھیا مسلم ارے آپ کا ساتھ. آواز آئی اے شہزادی زینب اندر داخل ہو جائیے, ہم آپ کے استقبال کے لیے اس مقام پہ موجود ہے. ایک فقرہ کہا اے بھیا مسلم آپ جب چلے تھے آپ کے ساتھ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے, وہ میرے بچے کہاں گئے؟ مسلم تڑپ کے کہنے لگے کہ کوفے میں وہ بچے بھٹک گئے اور انہیں قید کرنے کے بعد قتل کر دیا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بقضائہ و تسلیما.